دا اسٹرکچر آف اے بلیف. اس کا اسٹرکچر، اس کی بناوٹ کیا ہے بلیف کی؟ نمبر 1 آپ کا جملہ ہوگا آئی کین اور آئی کانٹ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ نے ان پٹ دینی ہے، سینسری ان پٹ، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، وہ جو سب موڈیلٹی کا رول ہے. آگے چل کے اس کی میں ذرا وضاحت کرتا ہوں. دین آپ کے کی بینیفٹ کیا ہیں، اس کے ویلیوز کیا ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کیا ہے، اور اس کے ہونے کی توقعات کتنی ہیں آپ کو. کیا آپ کو 10% ہے، 20% ہے، 90% ہے، کیا ہے اس کا رول ہوگا. اور ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہیں، بینیفٹ بھی موٹیویشن دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، وہ جو کیفیت ہے وہ بلیف والی بنے گی. اب اس کو بنانا، اس کے اسٹرکچر کے اوپر ہم نے جانا. ہوتا کیا ہے، ہم پہلے باہر سے انفارمیشن آئی کین کو دے رہے ہیں اور پھر اس سے ادھر جا رہی ہیں. کیسے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے آئے گا. اب ان ساری چیزوں کا تانا بانا کرنا ہے، ایک نیٹ بنانا ہے. جب نیٹ بن جائے گا تو پھر بلیف بنے گا. یعنی بالکل اس کو ایک اس طرح کا جال بنا دینا ہے کہ جیسے کپڑا بنا جاتا ہے، یعنی ساری چیزوں کی ایک چیز بنا دینی. یہ کام کرنا ہے ہم نے، اور اس کو ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. اب سینسری ان پٹ کیا ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کے لیے یہ دیا ہے آپ کو کہ آپ کو سب موڈیلٹی، آپ تصویریں کیسے بنائیں گے اپنی ایکسپیکٹیشنس کی، اپنے بینیفٹس کی. ٹھیک ہے، کیا تصویر روشن ہے، اندھیری ہے، واضح ہے، غیر واضح ہے، ان کا یوز کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو ہم نے پھر آئی کین کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اور اسی طرح آڈیٹورنگ. ٹھیک ہے، اب دوسری بات آ گئی، یہ سینسری ان پٹ کرنی ہے ہم نے، آئی کین کے ساتھ کرنی ہے. اور دوسری بات ہے کہ مینٹل سٹیٹ. اور مینٹل سٹیٹ کیسے بنتی ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ وٹ اینڈ ہاؤ یو میک پکچرز ان یور مائنڈ، وٹ اینڈ ہاؤ سے اینڈ ہیئر ان یور مائنڈ یعنی انر وائس، اور ہاؤ یوز یور فزیالوجی، ہم اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تینوں سے مل کر ہماری مینٹل سٹیٹ بنتی ہے. اور اگر مینٹل سٹیٹ آئی کین کے ساتھ نہیں جڑے گی تو بلیف اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. اب پکچرز کیسے بناتے ہیں؟ وہ پکچر جب آپ نے بنانی ہے کس کی؟ اپنی ایکسپیکٹیشنز کی، اپنے ویلیوز کی. وہ بڑی رنگین، روشن، شفاف، قریب، بڑی واضح، میں نے ساری لکھ دی ہیں. کسی چیز کی اس انداز میں تصویریں بناتے ہیں تو آپ کی مینٹل سٹیٹ بدل جائے گی. یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ڈائلاگ بھی کہ قریب ہے، واضح ہے. تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری مینٹل سٹیٹ سے، وہ ہے کہ آپ کی فزیالوجی کیسی ہے، پوسچر، جیسچر، موومنٹ. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پہ ایسے کھڑا ہوں تو میری سٹیٹ اور ہوگی، اور اگر میں ایسے کرتا ہوں تو میری سٹیٹ بدل جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ہپنوسس میں لے کے جاتے ہیں یا ایکسرسائز کرواتے ہیں، ہمیشہ اس کو ہم ایسوسیٹڈ فزیالوجی میں رکھتے ہیں. یہ ڈسوسیٹڈ ہے اور یہ ایسوسیٹڈ ہے. تو ان سے مل کے بن گئی اسٹیٹ آف مائنڈ. اب ہم نے بلیف انسٹال کیسے کرنا ہے، ٹھیک، اور یہ ایکسرسائز ایسے کرتے ہیں ہم کہ ہر کوئی انڈیویجول بھی کرے، اور میں یہاں پہ 2 آدمیوں کے اوپر ڈیمانسٹریٹ بھی کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس طرح مل کے کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر ساتھ ساتھ کو کرنا چاہے تو وہ بھی کریں. اپنا کسی بلیف کو چینج کرنا، جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا نیا بنانا چاہتے ہیں، وہ نوٹ کر لیں گے. اور کوشش یہ کیجیے گا کہ فیوچر قریب کا ہو اور ایک سمال گول ہو، تاکہ آپ کو پروسیجر سمجھ آ جائے. اگر آپ پہلے ہی بڑے پہ چلے جائیں گے تو آپ ڈس ہارٹ نہ ہو یا ڈسکریج نہ ہو. آپ کو پروسیجر سمجھ لیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ سینسری ان پٹ کریں گے، اور پھر ہم بینیفٹس اور ویلیوز کو رپیٹ کریں گے، اور پھر ہم ایکسپیکٹیشنس، اور پھر مینٹل سٹیٹ، اور پھر آئی کین. یہ کیسے ہوگا؟
یہ فرض کر لیں کہ یہ ہمارا آئی کین آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا آ گیا جی سینسری ان پٹ آ گیا، اور پھر آ گیا جی آگے بینیفٹ آ گیا، اور پھر آگے ایکسپیکٹیشنس، اور پھر آگے ہماری مینٹل اسٹیٹ، مینٹل اسٹیٹ سے نہیں، اور پھر میں نے ایک ایک سے انٹروڈیوس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں آئی کین ڈیلیور اے لیکچر، یہاں پہ کھڑے ہو کے میں جملہ دہراتا ہوں جو بھی میرا گول ہے، آئی کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ صرف سمپل جملہ رہ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ میں آتا ہوں، پھر میں اس کو چھوڑ کے پھر میں یہاں پہ آتا ہوں، تو یہاں پہ میں نے کیسے تصویریں بنانی ہیں، واضح کلیئر، کس کی بنانی ہے، اس کی بنانی ہے، یہاں پہ تصویر نہیں بنانی ہے ابھی، یعنی میں نے اپنے آپ کو انفارمیشن دی، اپنے مائنڈ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ میں نے سب موڈیلٹی کو یوز کرنا ہے، اور پھر میں اسٹیٹ سے الگ ہو جاتا ہوں، اور پھر میں اس میں آؤں گا بینیفٹ میں۔ اچھا بینیفٹ کیا ہے، 1 2 3 4 بجے یہ بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو یہاں سے باہر نکل جاؤں گا، اور پھر میں یہ انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ ایکسپیکٹیشنس، مجھے کتنا اپنی کریٹیویٹی، کیپیبلٹی، ایبیلٹی کے اوپر کتنا یقین ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں، کیا 90% ایکسپیکٹیشن ہے یا 80% ہے، اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا، اور پھر اس اسٹیٹ سے نکل آؤں گا، اور پھر یہاں پہ میں نے ان سب چیزوں کی ایک کلیئر پکچر بنانی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو مینٹل اسٹیٹ یعنی ریلیکس اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایک ویو دینا ہے، ابھی ڈیپ میں نہیں جانا کہ میں نے یہاں پہ سینسری اور انپٹ کرنا ہے، اپنی واضح پکچر بنانی ہے، کس کی، آئی کین کی، آئی کین ڈو اٹ، اور پھر آپ نے یہاں آگے، اب یہ پہلی ہو گئی انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد 5 ٹائم ہم اس کو ریپیٹ کر دیں گے، یہاں پہ آئے گا کہ آئی کین، اور یہاں پہ وہ تو کلیئر ہے کہ میں نے اب پکچرز بنانی ہے، کس کی، بینیفٹ کی، اس کو بڑی واضح کلیئر روشن پکچر بنائیں گے، بن گئی، ان بینیفٹ کو مائنڈ میں ہی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ پھر ادھر آ جائیں گے، اب یہ بھی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ فیلنگ لے کے آ رہے ہیں، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے، اس کو رپیٹ کریں گے، اور اس کی بڑی واضح کلیئر روشن پکچر بنائیں گے، اور جب یہی تو یہ آپ کی اسٹیٹ آ گئی، آپ کے پاس یہاں پہ اسٹیٹ آ گئی۔ اب ان فیلنگ کو، فیلنگ کا بڑا امپورٹنٹ ہے سر، فیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان فیلنگ لے کے پھر ادھر آ جائیے، اب کیا ہوا، آئی کین کے ساتھ فیلنگ ہو گئی، آئی کین کے ساتھ فیلنگ جڑ گئی، اور ان فیلنگ کو یہیں پہ ڈراپ کرتے ہیں، نیوٹرل کر کے اپنے آپ کو، پھر یہیں سے نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، پھر یہاں اب ان 2 جگہوں پہ اتنا رکنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ان 2 جگہوں پہ اتنا ضرورت نہیں پڑتی، بس انٹروڈکشن ہو گئی، اب کیا ہے، کی بینیفٹ پہ آئے، اس کو انجوائے کیا، فیلنگ آئی، جوش آیا، ورور، ان جوش اور ولے کو پھر یہاں پہ لیا، اور پھر 1 سیکنڈ کے لیے یہاں پہ رکے کہ اب اسٹیٹ بن گئی ہے میری، ان کو پھر یہاں پہ آئے، اور آئی کین یہاں پہ فیلنگ ڈراپ کر دیں۔ اب ہم جب 5 ٹائم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، اس میں آپ کی 5 ٹائم کی فیلنگ آ گئی۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ افرمیشن رزلٹ کیوں نہیں دیتی، میں کہتا ہوں کہ آئی کین ڈو، آئی کین ڈو، آئی کین اچیو، کئی چیز نہیں دے گی، کیوں، اس کے ساتھ فیلنگ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اب پہلے دیکھ لیں کہ کوئی سوال ہو، ڈو یو ہیو اینی کویسچن اباؤٹ اٹ، تو پھر اس کے ہم اس کی ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں، تو کم از کم 3 لوگ اس میں میرا خیال ہے کہ ضرور شیئر کریں گے، آ جائیں آپ رکھ لیں۔ اب آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے، نمبر 1، اس کے کی بینیفٹ منیمم 3 ضرور ہونے چاہیے، کی بینیفٹ مائنڈ میں ضرور ہونے چاہیے، آپ کی ایکسپیکٹیشنس کتنی ہیں کہ آپ نے کر لینا ہے، کیا وہ 10% ہے، 20% ہے، کتنی ہیں، اور ان کو ہائی رکھنا۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہائی ایکسپیکٹیشنس کو ہائی کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم کسی چیز میں کوئی دقت آتی ہے تو اس کو کیسے ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ آپ نے تو رکھ لیا، آپ نے کلیئر ہے، اس کے تینوں ذرا نا اپنے مائنڈ میں اس کے بینیفٹ کو ذرا ایک دفعہ ذہن میں لے آئیے گا، ایسا رف سا، تاکہ آپ کو اس وقت دقت نہ ہو۔ جب ہم ایکسرسائز میں جائیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا مائنڈ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔
ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے. کلیئر ہو گئی جی بات؟ آپ ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہوگا کیا، آپ نے اس طرح راؤنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھول جائیں آپ، نیچے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو ہیلپ کروں گا. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا آگے، آپ ان کے پیچھے آ جائیے گا اور آپ ان کے پیچھے آ جائیے گا. اپنی آنکھیں بند کریں. اب آپ نے آئی کین کا لفظ تو نہیں، آپ نے وہ پورا لفظ دہرانا ہے. آپ اپنے طور پہ بھی اگر مینٹلی کرنا چاہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یو کین ڈو دیٹ دس ایکسرسائز. کیونکہ ایکسرسائز اگر کرتے ہیں تو آپ کے اندر سوال ہوں گے، تو سوالوں کے جواب ہوں گے، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے. آئی کین کا مطلب یہ نہیں کہ میں خالی آئی کین بول رہا ہوں. آئی کین کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہ گول رکھا ہوا ہے کہ میں نے واک کرنی ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، اور پھر آپ آگے چلے جائیے گا، ایک سٹیپ آگے چلے جائیے گا. تین کھولے بغیر سٹیپ آگے لینا نہیں، آپ نے صرف بول دینا اپنے اندر ہی. ٹھیک ہے جی، میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور چھوٹا سا سٹیپ تینوں اکٹھے لے لیں آگے کی طرف، فارورڈ سٹیپ لے لیں. ہاں ٹھیک ہے، ون چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں. اور اب آپ سینسری ایکسپیرینس میں ہیں، یعنی یہاں پہ آپ نے اپنی سب موڈیلٹی کو یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے جائیے گا، ایک چھوٹا سا سٹیپ لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ بھی لیجئے گا تھوڑا سا آگے سٹیپ، آپ بھی لیجئے گا تھوڑا سا آگے سٹیپ. اور اب آپ بینیفٹ کو ذہن میں لے کے آئیے گا. 1 2 یا 3 بینیفٹ یا 4 یا 5، ان بینیفٹ کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اور پھر ان کو یہاں پہ ڈراپ کر دیں گے، اور پھر آگے آئیے گا. ایک چھوٹے چھوٹے قدم لیں. ٹھیک ہے، اور آپ بھی چلیے گا آگے. اور اب آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کہ آپ کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کو اپنا کریٹیوٹی، کیپیبلٹی، ایبیلٹی کے اوپر کتنا یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ 80%، 90% یا 95%، واٹ ایور، ان ایکسپیکٹیشنز کو ذہن میں لے کے آئے گا. دین ٹیک اے 1 اسٹیپ فارورڈ. ایک اور سٹیپ لیجیے گا آگے کی طرف. اور اب آپ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ گئے. اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کی ایک خاص کیفیت اس گول کو حاصل کرنے کے بعد. اور پھر ایک سٹیپ آگے لیجیے گا. اور اب آپ گئے آئی کین کے اوپر. پھر دین اوپن یور آئیز. نیچے کو چھوڑ دیں، اب وہ آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اوپن یور آئیز. اب مائنڈ میں بینیفٹ آئے، ان کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، ان کی واضح روشن پکچر بنانی ہے. اب ہم اس کو کیا کریں گے، اب ہمارے پاس 3 مین سٹیپ رہ جائیں گے. ہم ان کو اس طرح کر دیتے ہیں، اور پیچھے ہٹنا بیٹے. ہاں، یہ کی بینیفٹ اور ایکسپیکٹیشنس ہم ان 3 کے اوپر راؤنڈ کریں گے. آئی کین، اور اس کے بعد چونکہ وہ ادھر آگے استعمال ہونی ہے، وہ انٹروڈکشن ہے. جسٹ مائنڈ کو انٹروڈکشن دی کہ میں نے تصویریں بھی بنانی ہیں، اس کی ڈائلاگ بھی کرنا ہے کہ میں نے اچیو کر لیا ہے، میں نے اچیو کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈائلاگ کریں گے، یہ بینیفٹ، اور پھر بینیفٹ بھی آ جائیں گے. اب کیا ہوگا، ہم یہاں پہ آئے آئی کین، بینیفٹ، اب بینیفٹ کی فیلنگ آئیں گی، ان فیلنگ کے ساتھ آپ نے ادھر آنا ہے. ایکسپیکٹیشنس کی فیلنگ لے کے پھر آپ نے آئی کین پہ آنا ہے، اور پھر ان فیلنگ کو یہاں پہ ڈراپ کر دینا ہے. اب ایک دفعہ ڈراپ ہو گئی، اب نیوٹرل ہو کے پھر ہم ادھر آئیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے بینیفٹ کو ذہن میں لے کے آیا، اور پھر ہم نے ایکسپیکٹیشنس کو لے کے آئے، اور پھر ہم نے اس کو یہاں پہ ڈراپ کر دیا. اب اس میں جمع ہو رہی ہے، جیسے سرکل آف ایکسیلنس آپ نے دیکھی ہوگی، ویڈیو بھی نہیں میں نے بھیجی ہوئی، آپ کو بھی بھیجی ہوئی ہے. اس میں ہم فیلنگ ڈراپ کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ایک میرا خیال ایکسرسائز بھی شاید کی ہے کہ وہ فیلنگ ڈراپ کرنے والی ہم نے پھر کرنا ہے. اب کیا ہوا، اس آئی کین کے ساتھ آپ کے پاس فیلنگ ہے. یاد رکھیے گا کہ فیلنگ ایک سورس ہے کہ جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. اگر فیلنگ ایسوسیٹیڈ نہ ہو، یو ول نیور ایور گیٹ اینی ریزلٹ ان یور لائف. کلیئر ہو گیا جی کنسیپٹ؟
ये फीलिंग तो उस वक्त आएगी ना जब आई विल विजुअलाइज कि आई एम गेटिंग दिस गोल एंड रादर आई हैव अचीव्ड दैट गोल। हाँ, तो फीलिंग है उसको मेंटली करना है ना आपने। जी बिल्कुल बिलीफ पहले बनेगा तो फिर है। ठीक। अगर आप कहें कि जी बगैर बिलीफ के आगे चले जाएंगे तो वो अचीव नहीं होगा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया सारा, ठीक है जी। अब आपने 3 स्टेप करने हैं, यानी इसमें ये स्टेप स्किप हो गया, ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अब 3 स्टेप हमारे ये भी ये हमने यहाँ पे रखनी है स्टेट। अब आप ज़रा पीछे आ जाइएगा थोड़ा सा, आप भी चलें। तीनों आंखें बंद कर, अब इस तरह ना ऐसे लेके आना है, मैं बोलता जाऊँगा, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिएगा, अपने आप को फुल्ली रिलैक्स रखिएगा, और रिलैक्स रखते हुए अब जो भी है आपका जुमला, उस जुमले को रिपीट करने हैं कि मैं कर सकता हूँ। ये जुमला नहीं कभी भी कहना कि मैंने करना है, ये भी नेगेटिव असरात मरतब करता है। या करूँगा, ये भी नहीं, कर सकता हूँ, मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। और फिर आप एक स्टेप लीजिएगा आगे, छोटे छोटे स्टेप लें, ठीक है आप भी। और अब आप उस की बेनिफिट पे हैं, उन की बेनिफिट को ज़हन में लेके आइएगा। बड़ी वाज़ेह, क्लियर, रोशन तस्वीर बना रहे हैं और डायलॉग कर रहे हैं, ओह मैंने अचीव कर, ये बेनिफिट मिला मुझे, ये भी बेनिफिट मिला, ये भी बेनिफिट मिला, ये भी बेनिफिट मिला। एंड नोटिस योर फीलिंग्स, यू आर फीलिंग गुड, मेक ए क्लियर कट पिक्चर एंड देन टेक ए 1 स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। और अब आप एक्सपेक्टेशंस पे हैं, आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, ओह मैंने कर लेना है। क्या ये 80% है, 90% है, 95% है। और फिर इसमें वो फीलिंग भी आ गई जो आपके बेनिफिट वाली हैं, ठीक है। और इन फीलिंग को ज़हन में रखते हुए और फिर आगे की तरफ एक स्टेप लीजिएगा, ठीक है। अब आप आई कैन पे आ गए। अब इस आई कैन में आप क्या है, वो की बेनिफिट, वो एक्सपेक्टेशंस, ड्रॉप दिस फीलिंग इन दिस सर्कल एंड अपने आप को न्यूट्रल करते हुए फिर आगे चले जाएंगे, फिर एक स्टेप लेंगे और फिर की बेनिफिट में आएंगे। अब इस की बेनिफिट की बड़ी वाज़ेह, क्लियर, रोशन पिक्चर्स बनाएंगे और फिर एक आगे की तरफ स्टेप लेंगे। और अब आप एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और एक फिर एक्सपेक्टेशंस की वाज़ेह और क्लियर पिक्चर बनाते हैं। ओह, अब आपको पहले 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, अब आपके अंदर जोश और वलवला और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर इन फीलिंग को लेकर आप आई कैन पे आ जाइएगा, ठीक है। 1 स्टेप फॉरवर्ड। अब आप आई कैन पे हैं खड़े, आई कैन। अब आपने इस साइकिल इसमें ड्रॉप कर दी फीलिंग। अब आप इसको फीलिंग को ड्रॉप करते हुए फिर थोड़ा सा टर्न कर लीजिएगा, इधर को टर्न कर लीजिएगा आप भी। तो अब आप फिर आई कैन से फिर अपनी मेंटल स्टेट पे, उस पे आ गए, बेनिफिट पे, की बेनिफिट पे विजुअलाइज कीजिएगा। की बेनिफिट को बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर इसकी तस्वीर बना रहे हैं की बेनिफिट की। और फिर इन फीलिंग को साथ लेते हुए फिर आगे की तरफ आइएगा। अब आप ज़रा अपने एक्सपेक्टेशंस को रिपीट कीजिएगा। अब इसमें बेनिफिट भी हैं, एक्सपेक्टेशंस है, आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। और फिर इन फीलिंग के साथ आप आगे एक स्टेप लीजिएगा और आई कैन पे आइएगा कि आई कैन, और ड्रॉप दीज फीलिंग्स इन आई कैन पे। और फिर आप आंखें खोलिएगा, इस सामने आ जाए।
اگر ابھی ہم نے 3 راؤنڈ کیے ہیں، کیا فیل کرتی ہیں کہ جب آپ اس گول کے بارے میں ریپیٹ کرتی ہیں جملہ؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ اب آپ اس یہی نہیں وہ چھوڑ دیں، وہ تو ساری اس میں جمع کر دی ہیں آپ نے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہیں. اب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے جس میں آپ کے کی بینیفٹ بھی آئی کین کے ساتھ ہیں. جب تک آپ آئی کین کے لفظ کے ساتھ کی بینیفٹ نہیں جوڑتے، ایکسپیکٹیشن نہیں جوڑتے، تو بلیف اسٹرانگ نہیں ہوتا. خالی جملے سے نہیں بات بننے. تو اگر اب آپ اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہیں، ہاؤ ڈو یو فیل ایکسرسائز کے بعد؟ بیٹر کانفیڈینس. آپ کیا کہیں گے؟ فیلنگ کانفیڈنٹ، ایکسائٹمنٹ اینڈ انرجیٹک. جی آپ آئیے گا، ذرا آگے آ جائیے گا. Sir, I feel that I have really achieved my goal. یو ہیو ریئلی اچیوڈ مائی گول. پہلے تو یہ تھا کہ I can achieve, but ٹھیک. now I feel کہ میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. اس طرح کی فیلنگ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ڈڈ یو ہیو اینی کوشچن اینی ون؟ سر میں بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا تو میں تو یوں بازو اٹھا کے نعرہ لگانے لگا تھا. گڈ. کنسیپٹ کلیئر ہوا جی آپ کو؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایکچولی وہ جو گول ہوتا ہے اس کے ساتھ جب تک یہ چیزیں جڑتی نہیں ہیں، بینیفٹ اور ایکسپیکٹیشنس، اس وقت تک ہمیں رزلٹ نہیں ملتا. آپ کے افرمیشن کا جواب کلیئر ہو گیا. افرمیشن کے اوپر ویسے تو میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر بھی پڑا ہوا ہے. سو کنسیپٹ کلیئر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ ایسے کریں گے کہ آنکھیں بند کریں گے اور آپ اس طرح کریں گے، ٹیک اے 1 اسٹیپ فارورڈ، کلوز یور آئیز، کیپ یور باڈی ریلیکسڈ. آپ کی باڈی میں نا اسٹریس رہتا ہے، ذرا اسٹریس کو نہ رکھیے گا. آپ بالکل فلی ریلیکس. یہ اسٹریس جو ہے نا آپ کی ایکسرسائز نہیں کرنے دیتا. تو آنکھیں بند کر لیجیے، اپنے آپ کو فلی، آپ بھی ہاتھ اوپن کر دیجیے گا اور اب آپ ایسے کیجیے گا کہ ٹیک اے 1 اسٹیپ فارورڈ، چھوٹا سا. اور اب آپ کو یہ گول اچیو کیے ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے. نوٹس یور فیلنگس اینڈ شیئر دس اسٹوری ود سم ون، ود یور فرینڈ اور اینی ریلیٹیو، کہ میں نے 1 ماہ پہلے فلاں جگہ پہ اس طرح کی ایکسرسائز کی اور مجھے اس کا یہ رزلٹ ملا. شیئر دس اسٹوری اینڈ نوٹس یور فیلنگ. Then take a 1 step backward, then open your eyes. یہ کچھ کوئی کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا لگا آپ کو؟ اسٹوری شیئر کی، سینس آف اچیومنٹ. اسٹوری شیئر کی. ہاں جی. یہ جو اینڈ والا پورشن ہے سر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو اینڈ والا پورشن ہے اس کو آپ نے کنٹینیوسلی رکھنا ہے. فیوچر پیسنگ. ہاں، فیوچر پیسنگ جو ہے اس کے بغیر بلیف اسٹرانگ نہیں ہوگا. فیوچر پیسنگ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. اور عام طور پر ہمیں اس کے بارے میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے تو کتابیں بھی پڑھی ہیں، کتابوں نے بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی نہیں کی. پریکٹیکل کرنے کے بعد، گزرنے کے بعد جو انفارمیشن آتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں. کرنا ہے. اور پھر یہ ہے، آپ نے کتنے دنوں کے بعد کا گول کا رکھا ہوا تھا؟ 30 ڈیز. نہیں، مطلب یہ ہے کہ گول آپ کا کوئی واک کرنے کا وہ تو کل سے ہی ہوگا. ہاں جی. ہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ. تو آپ نے مجھے نا میسج بھیجنا ہوگا، وائس میسج، کہ میں نے آج یہ کیا ہے. آپ کا کیا ہے؟ سر 1 منتھ کا میں نے رکھ دیا ہے اور منڈے سے اسٹارٹ کرنا ہے. منڈے سے اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کا؟ سر میرے گول کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ وہ 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. چلے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے فیچر پیسنگ کو. سو اینی باڈی اینی کویسچن؟ تھینک یو ویری مچ.